اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي رحمتي يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن تقصى حاجاتي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برا رمضان المبارک روٹین سے ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آج ایام ابیض ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مہینے میں 3 دن ایسے ہر مہینے میں آتے ہیں جب پورا چاند ہوتا ہے۔ آج 12 رمضان ہے، لیکن آنے والی جو رات ہے وہ 13 ہے۔ 13، 14 اور 15 ایام ابیض گنا جاتا ہے۔ آج کی جو کمنگ نائٹ ہوگی، آج 12واں روزہ ہے، جو رات ہوگی وہ ایام 20 کی رات ہوگی، جنہیں ایام ابیض بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے سال میں یہ جو 3 دن آتے ہیں ہر مہینے میں، اس میں روزے رکھے ہیں، سفر اور حضر میں یہ روزے نہیں چھوڑے، اور یہ روزے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اور اب تو رمضان کا مہینہ ہے، ہم آلریڈی روزے رکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان راتوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اور ان دنوں کی بھی اہمیت، اور ان میں عبادات کا اجر بھی زیادہ ہے، اور عبادات پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، فوکس ہونا ہے۔ اور آؤٹ آف رمضان ہم ایام 20 میں کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک عمل ہے کہ سورۃ فاتحہ کثرت سے پڑھی جائے، اور چلتے پھرتے پڑھی جائے، بخاری بن کے پڑھی جائے، اور اللہ پاک سے منوایا جائے، کیونکہ سورۃ فاتحہ پورے علم وحی کا نچوڑ ہے، قرآن کا آغاز ہے، چابی ہے قرآن کی، اور مومن کی کوئی نماز فرض ہو یا نفل ہو یا سنت ہو، سورۃ فاتحہ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو سورۃ فاتحہ کو ان راتوں میں چل کے پڑھنا، پھر کے پڑھنا، ذکر کے طور پہ پڑھنا بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آنے والی تینوں راتوں میں، یعنی 13، 14 اور 15 اور دن میں بھی سورۃ فاتحہ کو کثرت سے پڑھیں۔ اسی وجہ سے آج ہم ذکر آف دا ڈے جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہی بنائیں گے، اور چلتے پھرتے انشاءاللہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن اگر تھک جائیں تو بیٹھ جائیں۔ یہ بیض عربی میں انڈے کو کہتے ہیں۔ انڈا سفید ہوتا ہے، اور جب پورا چاند ہوتا ہے تو وہ سفید ہوتا ہے۔ اور ان اعمال کو کرنے سے اللہ پاک دل کو نورانیت، ان دنوں میں سال بھر روزہ رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ یعنی آپ نے ہر مہینے 3 روزے، اگر 13، 14، 15 چاند کی جو ہے اس میں روزے رکھ لیے، جو ایام 20 ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، تو آپ کو پورے سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنے گروپ میں اس کو پوسٹ کرتے ہیں ان ڈیٹس کو جب ایام 20 آتے ہیں۔ اور آج میں نے سوچا کہ میں پھر مینشن کروں کہ آپ رمضان کے روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن یہ اب یہ ڈبل ڈپ ہو گیا ہے کہ رمضان پلس ایام ابیض۔ تو اللہ کریم ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سورۃ فاتحہ کی تاثیر انشاءاللہ عطا فرمائے۔ تو یہ آج کا ہمارا عمل ہے۔ تو جسمانی ٹپ میں ایک بہت ہی زبردست چیز آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، جو ہم اپنے اعمال میں کرتے بھی ہیں، کہ اگر آپ یعنی ان دنوں جو زیادہ ایشو ہے، کیونکہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اور روزے کے دوران اکثر میسج آتا ہے کہ افطاری کے بعد ہم بڑے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور تراویح پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ، یا وامٹنگ بعض لوگوں کی شکایت آئی کہ ہمیں نا وہ نہ تھرو اپ کے لیے کیا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف پودینے کا استعمال کریں اپنی روز کی خوراک میں، چٹنی کے طور پہ پودینہ۔ اور اگر کسی کو واقعی الٹی آ رہی ہے، وامٹنگ ہونے کی کوشش کر رہی ہے، کہ ایک دم سے پانی پیا ہے یا اوور ایٹنگ ہو گئی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف تھوڑا سا خشک پودینہ لے لیں، ڈرائی منٹ یا فریش، اس کو آپ مائکرو ویو میں کپ میں پانی ڈالیں، اس میں تھوڑا سا پودینہ ڈالیں، اور اس کو بوائل کر لیں، اور اس کے بعد اس کو پی لیں، 1-2 گھونٹ پئیں، اور آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد اب وامٹنگ نہیں ہوگی۔ پودینہ بیسٹ ہے وامٹنگ کو روکنے کے لیے۔ اور روٹین میں آپ اس کی چٹنی جو ہے اناردانہ پودینہ اور تھوڑا سا لہسن ڈال کے آپ بنا کے رکھ لیں، اور روز کھانے کے ساتھ 1 چمچ کھا لیں۔ اس سے آپ کو ہارٹ برن بھی نہیں ہوگا، اسٹمک ایک یا کچھ اسٹمک کا پرابلم یا ڈائجیشن کا کوئی پرابلم، یا یعنی کوئی گرانی نہیں ہوگی۔ کوئی ہوتا ہے نا بعض کا سفوکیشن سی فیل ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ بیزاری سی، تو وہ نہیں ہوگی۔ آپ پودینے کا استعمال پلیز اپنے سیلیڈ میں بھی رکھیں، اور
چٹنی کے طور پہ بھی اور اس کا قہوہ بھی پئیں تو انشاءاللہ آپ ہلکے پھلکا محسوس کریں گے. اور جب بھی کوئی چیز آپ کھائیں پئیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ کھانا مکمل شفا بنے اور آپ کو تنگ نہ کرے آپ کے اسٹمک میں جا کے، تو آپ کھانا کھانے کے بعد جب کھانے کی دعا پڑھتی ہیں تو اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھ لیا کریں. آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گی اور کھانا آپ کو بالکل پریشان نہیں کرے گا. اور پہلی دفعہ جب آپ سورۃ قریش پڑھیں گی بما تسمیہ تو اس سے وہ کھانا ایکچولی شفا بنے گا. ہم کھانا کیوں نہیں کھاتے جی؟ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ آئلی ہے کھانا، یہ موٹا کر دے گا. تو اگر آپ سورۃ قریش پڑھیں گے تو اللہ کریم اس کو اپنی رحمت سے شفا بنا دیں گے. اور دوسری دفعہ پڑھنے سے اللہ کریم اس کھانے کو ویسا دسترخوان آپ کو سدا دے کے رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، بھوک سے بچائیں گے، فاقوں سے بچائیں گے. اور تیسری دفعہ پڑھنے سے اللہ کریم 7 نسلوں کو ویسا دسترخوان عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس صورت میں جو اور خوف کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور بھوک سے اللہ پاک بچائیں گے، غربت فاقہ مستی سے بچائیں گے. اور خوف کیا ہے؟ بیماری کا خوف، موٹاپے کا خوف، بلڈ پریشر کا خوف جو ہمیں کھانے سے روکتا ہے. تو آپ ہر کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ یہ جو ایشو آیا ہے وامٹنگ اور گرانی اور لیزینس کا، یہ نہیں آئے گا. انشاءاللہ کھانا اچھی طرح ہضم ہوگا اور ویسے ہی دسترخوان سدا ملے گا اور 7 نسلوں کو ملے گا. آپ دعا کیا کریں کہ اللہ کریم قیامت تک کی نسلوں کو بے سوال رکھیں اور قیامت تک اس سورۃ قریش کی تاثیر سے قیامت تک کی نسلوں کو طاہر طیب وافر جسمانی روحانی رزق سدا بے سوال عطا فرمائیں انشاءاللہ. اور وہ بڑے قادر کریم رب ہیں، قدردان رب ہیں، انشاءاللہ عطا فرمائیں گے کبھی نہ ختم ہونے والے خزانوں سے انشاءاللہ. تو روحانی ٹپ میں یہ ہے کہ جب بھی آپ مسواک کرتے ہیں نا، رمضان ہے اب تو ماشاءاللہ کثرت سے مسواک ہر کوئی بچہ بوڑھا جوان کر رہا ہے، کیونکہ آپ ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. آپ نے مسواک ہی کرنی ہے. آپ سحری سے پہلے اور افطاری کے بعد ٹھیک ہے آپ برش کریں، پیسٹ کریں، لیکن دن میں جب آپ روزے سے ہوں تو آپ نے مسواک کرنی ہے. جب بھی آپ مسواک کریں، مسواک کی جو بیک سائڈ ہے، ایک تو وہ حصہ ہے نا جو آپ نے منہ میں برش کیا، ایک جو اس کا پچھلا سرا ہے اس کو آپ اپنی آنکھوں کے بند آنکھوں کے اوپر پھیر لیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کریم آپ کی نظر کو سدا تیز رکھیں گے، گلاسز سے بچائیں گے. اگر نظر کمزور ہے تو اللہ کریم اس کو انشاءاللہ امپروو کریں گے. یہ جو مسواک ہے نا، اس میں اتنی تاثیر ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور جس چیز کا تعلق کسی ہستی سے ہو جائے یا کسی ایسی چیز سے ہو جائے جو معتبر ہو تو وہ چیز بھی معتبر ہو جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا پتھر پارس کے ساتھ لگتا ہے تو پارس بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے. ویسے وہ آپ کو لکڑی کا ٹکڑا لگے گا لیکن وہ لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ مدینے والے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی ہے. تو مسواک کا احترام کیا کریں، مسواک کا احترام کیا کریں. اور مسواک جو ہے اس کو بیک سائڈ کو آنکھوں پہ پھیرا کریں. اور سرما تو آپ لگاتے ہیں، مسنون ہے رات سوتے وقت، اور جب سرما لگایا کریں تو درود شریف پڑھ لیا کریں، تاثیر زیادہ مل جائے گی انشاءاللہ. تو ذکر آف دا ڈے آج ہمارا سورۃ فاتحہ ہی ہے. اور کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا کریں، کچھ چابیاں یا کوئی گم ہو گئی یہ چیز، تو اس کے لیے کوئی بھی چیز آپ کی گم ہو، 2 اتنے اسٹرانگ عمل ہیں ان کے لیے کہ اللہ کریم غیب سے مدد فرماتے ہیں. ایون لٹی ہوئی چیز واپس آ جاتی ہے اللہ کی رحمت سے. کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے کوئی واپس نہیں دے رہا، وہ واپس آ جاتا ہے. گمی ہوئی چیز مل جاتی ہے. ایون شوہر گم جائے، ناراض ہو جائے، واپس آ جاتا ہے، مل جاتا ہے. خفا ہو جائے، من جاتا ہے. بیوی روٹ جائے، گم جائے، وہ من جاتی ہے اس عمل سے. یہ عمل اتنا اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ بارک اللہ. اس کا بہت زیادہ فیڈ بیک ہے ہمارے پاس، بہت لوگوں کے بہت تجربات ہیں اللہ کی رحمت سے. ایک تو یہ ہے کہ آپ تسمیہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد جو آپ کسی چیز کے کھو جانے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں، تو یہ عمل بھی بالکل اسی طرح ہے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا جامع یا معید، اللہ کے 2 نام. یعنی آپ نے یہ عمل کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا جامع یا معید۔ اب یہ جامع اور معید کیا ہے؟ یعنی تسمیہ تو سمجھ آ رہی ہے، اللہ پاک کے 3 بڑے نام ہیں، اور اب وہ آپ کو دعا بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جب بندہ چلا جاتا ہے تو پڑھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اللہ کی طرف سے لوٹ کے گیا ہے۔ اب جامع کیا ہے اور معید کیا ہے؟ اللہ پاک کے وہ نام ہے۔ جامع ہے جمع کر کے لانا، اکٹھے کر کے لانا، جو چیز ہم سے بکھر گئی ہے، ہم سے بچھڑ گئی، اس کو جمع کر کے لے آئیں اللہ کریم۔ اور معید کیا ہے؟ دوبارہ پیدا کرنے والا، کہ وہ چیز کھو گئی ہے، گم گئی ہے، اس کو معید دوبارہ پیدا کریں، ہمارے لیے پرووائڈ کریں۔ تو یہ کلیکٹ کریں اور پرووائڈ کریں، بیکاز یو آر دا پرووائڈر، یو آر دا کلیکٹر۔ تو آپ اللہ کے 2 پاورفل ناموں سے اس دعا کو مضبوط بنا رہی ہیں۔ تو دعا میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا جامع یا معید۔ اس کو کھلا پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، چلتے پھرتے، وضو بے وضو، یہ دعا ہے، آپ اس کو پڑھیں گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے چیز ملے گی۔ اور ایک اور عمل بھی آپ کو ساتھ بتا دیتی ہوں، وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت زبردست عمل ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا، ٹھیک ہے؟ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کھوئی ہوئی بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی تلاش میں نکلے تھے نا۔ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ پڑھیں، اللہ کریم انشاءاللہ آپ کی چیز کو معجزانہ طور پہ آپ کا دیا ہوا قرضہ واپس مل جائے گا، آپ کی ناراضگیاں دور ہو جائیں گی، بندہ پلٹ کے آ جائے گا کہ آپ سے کوئی روٹ کے گیا من جائے گا انشاءاللہ، چیز گم گئی ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے ان پاورفل ناموں کی وجہ سے مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہے، دونوں دعاؤں میں تسمیہ آتا ہے۔ جو تسمیہ ہے نا، اس میں کل کائنات ہے چھپی ہوئی، اس کے بڑے راز ہیں، اس میں اللہ ہے، جہاں اللہ آ جاتا ہے وہاں ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ یہ اللہ، صرف اللہ، اس میں ذات اللہ کے ساتھ ہی منسوب ہے، بڑا نام ہے اللہ کا، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہے؟ رحمان، رحیم، رحمان الدنیا رحیم الآخرہ۔ تو اس میں بڑی کائنات کے راز ہیں، لہٰذا دیکھیں دونوں دعاؤں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا جامع یا معید۔ اور دوسری دعا یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں میں تسمیہ آ رہا ہے۔ تو اس عمل کو، جس نے کہا ہے کہ ہمارا کچھ گم ہو گیا، اس کو پلیز کریں۔ ایک ہمارے گروپ پہ ایک کوشچن پوسٹ ہوا تھا کہ دیر سے بولنے والے بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بچے جو ہیں، ہر بچہ ویری ہے پرسن ٹو پرسن، کہ کوئی جلدی بولتے ہیں، کوئی دیر سے بولتے ہیں، اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وراثت میں کیا ہے، پیرنٹس بعض کا کم بولنے والے ہوتے ہیں، نانی دادی میں سے کوئی کم بولنے والا ہوتا ہے، تو وہ بچہ تھوڑا کم دیر سے بولتا ہے، لیکن بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن پھر بھی پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں، بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بات کریں، لیکن جب وہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہوتا ہے کہ بھائی چپ ہو جاؤ، سر دکھ گیا۔ تو بہرحال عمل میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بالکل اللہ کی رحمت سے بہت جلدی آپ کا بچہ بولے گا، اور بہت زیادہ بولے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ خیر کے بولے گا۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے 11 دفعہ سورۃ علم نشرہ صبح پانی پہ دم کر کے، وہی پانی آپ بچے کو دودھ کھانے ہر چیز میں پلائیں۔ اگر ویسے پی لے تو ٹھیک ہے، جوس میں ڈال کے پلا دیں، یعنی لیکوڈ اگر وہ پی لے تو بہت اچھا ہے۔ اور شام 11 دفعہ سورۃ علم نشرہ بما تسمیہ اول آخر تاک درود شریف کے ساتھ اپنے بچے کو پلائیں، اور انشاءاللہ وہ خوبصورت خیر کے بولے گا۔ علم نشرہ میں شرح صدر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں زبان کی گرہ بھی کھلتی ہے، یاداشت کے لیے اور بولنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا ہے، یہ آپ اپنے بچے کو کھانا کھلاتے پلاتے پڑھ کے ایک دفعہ پھونک مار کے پلا دیا کریں. اور ایک ٹوٹکا بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ جیسے پرندوں کے لیے برتن، کھلے برتن میں پانی باہر رکھیں، مختلف چڑیاں پرندے آ کے پانی پئیں، تو وہ جھوٹا پانی تھوڑا سا بچے کو چٹا دیں، پلا دیں. انشاءاللہ وہ چڑیوں کی طرح چوں چوں کرے گا، ٹھیک ہے، بہت بولے گا. تو آپ یہ ٹوٹکا بھی کر لیں. ایک کوشچن اور ہم آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کافرون سورت کافرون کا عمل کچھ دن پہلے ہم نے دیا تھا کہ 1001 دفعہ پڑھ کے پانی تیل وغیرہ پہ آپ اپنے فوڈ سٹاف پہ دم کریں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہمیں ہدیہ مل گیا ہے سورت کافرون کا پانی یا تیل. تو اب ہم جو روزانہ خود ذکر کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو اذکار کرتے ہیں، کیا وہ بھی ہم اس پہ دم کر لیں؟ تو جی شور ضرور دم کریں، اس کی تاثیر اور بڑھے گی. اور جو بھی آپ اذکار کریں، کوشش کریں کہ آپ اپنے پاس پانی کی باٹل رکھیں، اور اگر وہ کافرون کا پانی ہے تو دیٹس ویل اینڈ گڈ، نور لگا نور ہے، آپ اس کے اوپر دم کریں اور وہ اپنے کھانے پینے خوراک میں استعمال کریں. اللہ پاک کے ہر نام میں، ہر کلام میں، ہر قرآن کے لفظ، حرف، زیر، زبر، پیش میں اس کی ایک تاثیر ہے، اور انشاءاللہ ہر ایک کے من میں اترے اور من کو نورانیت اللہ کی رحمت سے ملے. اور ایک کوشچن یہ پوچھا گیا ہے کہ بچہ ڈر جاتا ہے رات کو سوتے وقت، بڑے بھی ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مصنون طریقے سے اگر سوئیں، رات کو دائیں کروٹ سوئیں، آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، تسبیح فاطمہ پڑھ کے سوئیں، اور اب اپنے سارے اعمال کر کے سوئیں، باوضو سوئیں، تو انشاءاللہ ڈر نہیں لگے گا، اچھے خواب بھی آئیں گے. لیکن بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ بچے مرضی کے مالک ہوتے ہیں، اور مائیں آج کل روزوں میں بزی ہیں، تو شاید زیادہ اعمال نہیں کرا سکتی. اور اگر بچہ ڈر جاتا ہے تو بڑا ٹوٹکا آسان سا ہے، دم تو آپ اس پہ سورت فلق، ناس، آیت الکرسی سب کرتے ہوں گے، آخری 6 صورتیں، اور یا باعث یا نور، اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ یا باعث یا نور، اللہ اس دل کو نورانی بنا. ڈرتا بندہ کب ہے؟ جب دل میں خوف آتا ہے نا. تو جب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے یہ 2 نام یا باعث یا نور اور 11 دفعہ رات کو پڑھیں گے تو دل کو روحانیت، نورانیت ملے گی، انشاءاللہ کسی چیز کا خوف اور غلبہ نہیں ہوگا. اور ایک چھوٹا اس میں آپ کو ٹپ بھی بتا دیتی ہوں، اور وہ ٹپ کیا ہے کہ آپ اپنی شہادت کی انگلی سے بچے کے سینے پر، بڑے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، عین، میم اور را، عمر لکھیں علیحدہ علیحدہ. عمر کے 3 لفظ ہیں نا، لفظ نام جو عمر ہے، عین علیحدہ لکھیں شہادت کی انگلی سے، میم لکھیں اور رے لکھیں، ٹھیک ہے، عمر. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جہاں عمر ہوتے ہیں وہ شیطان نہیں آتا نا، شیطان راستہ بدل لیتا ہے. تو یہ ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے آتے ہیں. اگر آپ عمر ایسے اپنے سینے پہ خود بھی لکھ سکتے ہیں، بچوں کے سینے پہ، تو یہ بہت یعنی ان کے دل کو مضبوط رکھے گا، اور شیطان ان کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالے گا. اور شیطان اور نفس کے غلبے سے بچنے کے لیے یہ ٹوٹکا بڑا زبردست ہے. آپ اس کو آزمائیے گا، انشاءاللہ آپ کو تاثیر ملے گی، ٹھیک ہے نا. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر اہل بیت کے شہزادے ہیں ماشاءاللہ سے. اور یہ تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو بہت جیدار قسم کی گنی جاتی ہیں نا، جن کا نام لیتے ہی بندے کے اندر ایک بہت زیادہ ماشاءاللہ سے پاور سی دوڑ جاتی ہے. تو یہ بڑے شجاع ہمارے شہزادے ہیں اہل بیت کے، ماشاءاللہ بارک اللہ سے. تو ان کے بارے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ آپ جو ہیں، آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ سے. آپ عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں. اور عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر جو ہے زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں. اور زبیر بن عوام کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ ہستی ہیں جنہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت اللہ کریم نے دی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے وہ ہیں. اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ اسماء بنت ابی بکر ہیں، حضرت بی بی عائشہ کی بہن ہیں. گویا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی سگی خالہ ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عبداللہ بن زبیر کے نانا ہیں. اور حضرت ام رومان آپ کی نانی ہے ماشاءاللہ سے. اور
آپ کی والدہ جو بی بی اسما ہیں ان کے بارے میں تو وہ آپ کو ہجرت کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں کہ کس طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رات کو نکلے ہیں غار ثور کی طرف، تو حضرت بی بی اسما جو ہیں انہوں نے اپنا کمر بند جو ہے اس کو پھاڑ کر اور آپ کا جو توشہ دان تھا وہ اونٹنی کے ساتھ باندھا تھا، اور حضرت بی بی اسما جب چھوٹی سی تھی یعنی زیادہ بڑی نہیں تھی، اور ابو جہل صبح ڈھونڈتا ہوا جب آیا اور اس نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں، دروازہ بجایا، تو حضرت بی بی اسما نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، اور واقعی انہیں نہیں پتہ تھا کہ کس طرف گئے ہیں، کدھر گئے ہیں، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ کدھر گئے ہیں، تو اس نے تھپڑ مارا جس سے آپ کے گال مبارک سرخ ہو گیا اور آپ کی بالی ٹوٹ کے گر گئی۔ یعنی یہ اتنی چھوٹی عمر میں ہی ماں جو ہے عبداللہ بن زبیر کی، انہوں نے بھی اسلام کے لیے سختیاں برداشت کی ہیں، اور دلیر باپ کے اور دلیر ماں کے بیٹے ہیں، دلیر خالہ کے بھانجے ہیں ماشاء اللہ سے۔ اور جب ہجرت مدینہ ہوئی تو کوئی بچہ 1 سال 8 مہینے تک کسی مہاجر کے ہاں پیدا نہیں ہوا، تو ادھر مشرکین مکہ نے یہ افواہ پھیلائی کہ ہم نے ان کو باندھ دیا ہے، بندش ڈال دی ہے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر پہلے بچے ہیں جو 1 سال 8 ماہ کے ہجرت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، سارے مہاجرین کے لاڈلے بچے، چہیتے بچے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے، بہت شجاع، بہت دلیر، اور ہوا یہ تھا کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا اہل بیت کو اور سب اہل حجاز کو کہا کہ اب کوئی تک نہیں ہے کہ ہم یزید کا ساتھ دیں، اور ہمیں جو ہے یہاں پہ حجاز میں مکہ اور مدینہ میں اپنی حکومت جو کہ حق ہے اہل بیت کا، ہم اپنی حکومت بناتے ہیں، وہ ٹھیک ہے دمشق اور شام میں حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی حکومت ہے تو وہ رہے۔ اب وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے وصال سے پہلے یزید کو جو وصیت کی تھی اس میں حضرت امام حسین اور حسن سے تو نرمی کا معاملہ برتنے کا کہا تھا کہ اہل بیت میں سے ہیں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ وصیت کی تھی کہ عبداللہ بن زبیر سے بچ کے رہنا، وہ لومڑی کی طرح چلاک ہیں اور شیر کی طرح بہادر ہیں، لہذا ان کو گچھار میں چھپنے نہ دینا اور ان پہ قبضہ پا لینا نا۔ اب یزید کی موت واقع ہوگی، اس کے بعد مروان اموی خاندان کا حکمران بنا، تو اس نے باقاعدہ یعنی محاذرائی کی اور حجاج بن یوسف کو ان کے مقابلے پہ بھیجا، لیکن اس سارے عرصے میں امیر معاویہ کی وفات، مروان کی وفات، تو تقریباً 9 سال تک حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ اور مدینہ پہ ایز خلیفہ رہے۔ جب مروان کا انتقال ہوا تو عبد الملک نے جو اموی خلیفہ تھے انہوں نے حجاز بن یوسف، اور حجاز بن یوسف کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کسی کو نہیں بخشا، اہل بیت کو نہیں بخشا، کیونکہ جب حجاج بن یوسف پیدا ہوئے تھے تو ان کی وہ کوئی اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ بھیڑیے کا خون چٹایا گیا تھا انہیں، تو ظلم ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں بخشا۔ تو عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں مروان بن عبد الملک نے ان کو بھیجا، حجاج بن یوسف کو بھیجا، حجاج بن یوسف مقابل آئے، شرائط پیش کی، جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے حرم میں پناہ لے لی، خانہ کعبہ میں پناہ لے لی، اپنے ساتھی سب کو جتنے ان کے ساتھ لوگ تھے ان سب ان کے سپاہیوں کو حجاز نے بڑی بڑی رشوتیں مروان نے دے کر اور ان کو خرید لیا، یہ تقریباً تنہا رہ گئے، کچھ لوگ ان کے ساتھ رہ گئے، مکہ میں یہ خانہ کعبہ میں قید ہو گئے، مقید ہو گئے، نظر بند ہو گئے، اور باہر حجاج کی منجنی کے کعبہ پہ پتھر برسا رہی ہیں، اور ایسی صورتحال پہ اپنی والدہ سے پاس جا کے ملے، کیونکہ حجاز نے ان کو 3 شرائط پیش کی تھی، یا تو یہاں سے نکل کے آپ کہیں چلے جائیں، وہ کیونکہ چلاکی کر رہا تھا نا، اس کا خیال تھا یہ نکلیں تو ایک دفعہ کے 4 سے شیر باہر تو آئے نا، تو بہرحال یہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور عرض کیا بی بی اسما کے پاس کہ میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں، اور بی بی اسما 100 سال سے زیادہ عمر کی تھی،
اس وقت دیکھیں عمر زیادہ ہوتی ہے تو بندے کے اعصاب خود ہی کمزور ہو جاتے ہیں، اور ماں کے اعصاب تو میرا خیال ہے جوانی میں بھی اپنے بچوں کے لیے بڑے کمزور ہوتے ہیں. اس کے پاس تو اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ اس کے بچے کو بخار یا سر درد ہو. تو کچھ یہ کہ بچہ آئے اور آ کے یہ کہے کہ اماں میں اکیلا رہ گیا ہوں، حرم میں مقید ہوں اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یا تو میں شرط مانوں اور کسی علاقے میں نکل جاؤں، تو یا پھر میں مقابل آؤں اور مارا جاؤں. تو ماں کیا مشورہ دے رہی ہے کہ بیٹے اگر تو تمہارا مقصود دنیا تھا تو ٹھیک ہے، ڈیل کر لو اور نکل جاؤ. اگر تمہارا مقصود اللہ تھا تو پھر حق کا ساتھ دو. جو سچ سمجھتے ہو، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اموی حکومت دنیا داری حکومت ہے، اس میں دین کا پرسنٹیج کم رہ گیا ہے. قرآن و سنت کے مطابق جیسے امیر المومنین کو ہونا چاہیے، اموی خلیفہ وہ نہیں ہے، تو پھر آپ مقابل آؤ. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ میں اماں جان یہی سوچ رہا تھا، میرا جواب میں نے یہی سوچا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جاؤ پھر میرے شیر مقابلہ کرو. تو حضرت عبداللہ بن زبیر بہت بہادری سے لڑتے ہوئے 692 عیسوی میں ان کی شہادت ہوئی ہے. اور حجاج بن یوسف نے ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے یہ کوشش کی کہ ان کی لاش کو پل پہ لٹکا دیا جائے تاکہ لوگ آتے جاتے گزرے، شاہراہ پہ لٹکی ہوئی ہو اور برج کے اوپر، اور لوگ آئیں اور دیکھیں اور عبرت پکڑے اور آئندہ کوئی اموی حکومت کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے. تو حضرت بی بی اسما کے پاس اپنے ارکارے بھیجے حجاج بن یوسف نے کہ جاؤ لاؤ بی بی اسما کو اور دکھاؤ یا اس پل سے گزارو تاکہ وہ اپنے بیٹے کو لٹکا ہوا دیکھ لے. کافی دنوں سے ڈیڈ باڈی وہاں لٹکی ہوئی تھی. تو جب حضرت بی بی اسما کو وہاں سے گزارا گیا تو حضرت بی بی اسما وہاں کھڑی ہوئیں. انہوں نے بڑے حوصلے ضبط کے ساتھ، ایک مثال ہے ہم عورتوں کے لیے، دعا کی، اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ شہسوار ابھی گھوڑے سے نہیں اترا، اس شہسوار کے ابھی گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا. یعنی یہ کلیجہ چاہیے، یہ دلیری چاہیے اگر مائیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے اللہ کے لیے حق اور سچ کا انشاءاللہ ساتھ دیں. تو بہرحال حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہیں، شہادت کی موت ان کی ہوئی ہے، اور حجاج بن یوسف کے ہاتھوں اموی دور میں ہوئی ہے. اور اللہ کریم ان شہزادے کے لیے اپنی جنت الفردوس میں انشاءاللہ اعلیٰ ترین مقام رکھیں. بہت زیادہ ذہین ہستی تھے، بہت زیادہ حدیث ان سے روایات ہیں، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے. جیدار تھے. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، اور یہ سب جو حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ ایک ہی ایج کے آلموسٹ اہل بیت کے ماشاءاللہ بڑے دلیر شہزادے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور جنت یقیناً ان شہزادوں سے مزین ہے. اور اللہ کریم ان کے درجات کو اور بڑھائیں، ان کے قرب کو بڑھائیں، اور ان پہ اپنی بہت ساری رحمتیں برکتیں انشاءاللہ نچھاور کریں. اور اللہ کریم ہمارے اس عمل کو، اس ہستی کو پڑھنے کی وجہ سے ہماری دعا کو قبول فرمائیں. اور اگر کوئی یہ آپ پوچھے کہ کب سے کب تک ان کی ایج ہے تو 624 سے 692 تک ان کا پیریڈ ہے انشاءاللہ. تو اللہ کریم ان ساری ہستیوں کی خیریں برکتیں ہماری نسلوں میں عطا فرمائے. ہم سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی اس پورے بات چیت کے دوران وہ ہو گئی ہو تو اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائیں، خیر کے اور تاثیر والے بول عطا فرمائیں، بے ریار رکھیں انشاءاللہ، بے سوال رکھیں، اور ایام 20 کا پورا فیض ہمیں عطا فرمائیں. اور اللہ کریم ہمارے سورۃ فاتحہ کے آج کے عمل اور ذکر میں برکت ڈالیں، اس کی خیریں عطا فرمائیں، اور اس میں جو ہدایت کے وعدے ہیں اور ان لوگوں میں اللہ پاک ہمیں شمار فرمائیں جن کا ذکر سورۃ فاتحہ پہ ہے، کہ جن پہ اللہ پاک نے اپنا انعام کیا، وہ صدیقین ہو، وہ انشاءاللہ صالحین ہوں، اور ہماری نسلوں میں انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کی تاثیر انشاءاللہ ٹرانسفر ہو، اور ایام 20 کا نور، وہ نورانیت، وہ سفیدی، وہ براقی اور وہ پاکیزگی اللہ کریم ہماری نسلوں کو، ہمیں، پوری امت کو، ہمارے گروپ کو عطا فرمائے، اور ساری خیروں کو متوجہ فرمائے، سارے شرور سے انشاءاللہ پناہ عطا فرمائے. خاتمہ بالخیر اور آخری بول کلمہ عطا فرمائے.
اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنے خاص فضل اور کرم کی نظر ڈالیں۔ اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم امت کے گناہوں کو معاف فرما دیں اور امت پر رحم فرما دیں اور امت کی اصلاح فرما دیں انشاءاللہ، اور پوری امت کے انشاءاللہ عیوب پہ پردہ پوشی فرمائیں، ان کے گناہوں کو برائیوں کو چھپا لیں اور پوری امت سے درگزر فرما لیں، اور امتیوں کے جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں، بکھرے ہوئے دل ہیں، ان کو آپس میں جوڑ دیں، ترحم پیدا کریں، محبتیں پیدا فرمائیں اور امت پر کشادگی یعنی برکت، رزق کی برکت عطا فرمائیں، فکر و فاقہ کو غنی اور توانگری میں بدل دیں۔ یہ اللہ کے پاس ہے، ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، ہمارا بس یہاں تک ہی ہے۔ اللہ کریم دعاؤں کو مستجاب کریں اور قبولیت کے خاص اپنے رمضان کی برکتوں سے قبولیت کے اپنے خاص مقام تک پہنچائیں۔ اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم دین کے نہ بھولنے والے علم عطا فرمائیں، بدعت سے بچائیں، دین میں کسی نئی بات سے بچائیں۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث اور سنہ کی تفسیر اور اس کا صحیح طور پہ سمجھنا عطا فرمائیں، عقل و فہم اور ادراک عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم ہم سب پہ ایز اے امت اپنی خاص کرم اور فضل کی بارش کریں، رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھیں، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھیں اور ہمیں خیر کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے وقت اور ایمان میں برکت ڈال دیں انشاءاللہ، مال و اولاد میں برکت ڈالیں، عافیتوں میں برکت ڈالیں اور انشاءاللہ ہماری برکتوں میں مددگار اللہ کریم ہو جائیں اور ان کو بڑھانے کا انشاءاللہ کوئی ذریعے پیدا فرما دیں، اور ہمارے مال کی وسعت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کی کشادگی بھی ہو، تاکہ ہمارا مال جو ہے ہمارے ہاتھ کی کشادگی کے ساتھ دوسروں پہ خرچ کرنے پہ ہمیں مددگار ملے۔ دل کی کشادگی اللہ کریم ضرور عطا فرمائیے گا، دست کی کشادگی بھی عطا فرمائیے گا، اور اللہ کریم ہمارے لباس کو بڑھائیں، ہمیں عزت و پردہ شرم و حیا عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کو شرم و حیا عطا فرمائیں، ان کی نظروں کو انشاءاللہ پاکیزگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہر امتی کو پاک صاف اور مطہر رکھیں۔ اللہ کریم ان عفت کے آبگینوں کو انشاءاللہ آپ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ کریم توڑ سے بچائیں، جوڑ عطا فرمائیں، محبتیں عطا فرمائیں، نفرتوں سے بچا لیں، خودکشیوں سے بچا لیں، چلاکیوں بے ایمانیوں سے بچا لیں، اللہ کریم جھوٹ سے بچا لیں، اللہ کریم غیبت کی عادت ختم کر دیں، ہم خواتین میں اسپیشلی۔ اللہ سونے آپ رحیم کریم رب ہیں، پوری امت پہ کرم فرمائیں، اپنے گھر بلائیں۔ اللہ کریم قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ کریم ذکر والی زبان دیں اور ذکر کو بڑھائیں، ذکر میں برکت ڈالیں، اللہ سونے ذکر میں برکت ڈالیں۔ اللہ کریم بہت ساری کمیاں کوتاہیاں رمضان کے سلسلے میں ہو رہی ہیں ہم سے، ہم اس کا پورا حق نہیں ادا کر رہے، اللہ کریم ہمیں معاف فرما دیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم رمضان کا صحیح حق ادا کر سکیں۔ اللہ سونے آدھے روزے آلموسٹ گزر رہے ہیں اللہ کریم، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ہم نے کوئی کمائی نہیں کی سونے، اور اگر کچھ کیا بھی ہے تو ہماری دامن میں اتنے چھید ہیں کہ لگتا ہے کہ ٹینکی میں پانی آتا ہے لیکن نل کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم دامن میں آپ کی رحمتیں آتی ہیں لیکن اس میں چھید ہوئے ہیں۔ اللہ سونے آپ ہی کچھ بندوبست فرمائیں اور ہماری مدد فرمائیں کہ ہم ریٹین کریں اپنی نیکیوں کو، جو اعمال ہم کر رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے سے، اللہ کریم آپ انہیں اپنے دربار میں خاص الخاص قبولیت سے نوازیں اور آپ اس پہ قبولیت کی مہر ثبت فرمائیں، ہمارے ساتھیوں پہ رحم فرمائیں، ہمارے مددگاروں پہ رحم فرمائیں، ہمارے گروپ کے جڑے ہر فرد کو، ان سے جڑے ہر فرد کو رنگا رنگ کر دیں، بے اولادیوں کو ختم کر دیں، بے روزگاریوں کو ختم کر دیں، بیماریوں سے آفیتیں سے نجات عطا فرمائیں۔ اللہ کریم خاندانوں کے توڑ کو جوڑ میں بدل دیں۔ اللہ سونے ہم سب کے دلوں کو باہم محبت اور ترحم اور احترام عطا فرمائیں، ہمارے والدین پہ رحم فرمائیں، ان کے بڑھاپے پہ رحم فرمائیں، ان کے اخلاق پہ رحم فرمائیں۔ اللہ کریم ہماری قبروں پہ بھی رحم فرمانا۔ اللہ کریم وہ اشراط العرض کے گڑھے ہیں، اللہ سونے کیڑوں مکوڑوں کے گڑھے ہیں، آگ کے گڑھے ہیں، اللہ کریم وہ مٹی کے ڈھیر ہیں، اللہ کریم انہیں جنت کے باغوں میں بدل دینا، اللہ کریم ان اندھیروں کو روشنی میں بدل دینا، اللہ کریم ان کی تنگیوں کو کشادگی میں بدل دینا، اللہ کریم ان کی ویرانیوں کو
عطافیتوں کے ساتھ بہار بنا دینا اللہ سونے، آپ قبر پہ رحم فرمانا، قبر والوں پہ رحم فرمانا، پوری امت کی بخشش فرمانا، زندوں مردوں کی بخشش فرمانا، اللہ کریم کسی پہ روزی کی بندش نہ کرنا سونے، سب کو کلمہ عطا فرمائے، سب کو اپنا تعارف اور شناسائی عطا فرمائے، کوئی بھی کلمے کی نعمت سے محروم نہ رہے، اللہ کریم ہر ایک کی زبان سے کلمہ آپ اپنی رحمت سے جاری فرمائیں، اللہ کریم جنت الفردوس کا واسی بنائیے گا، جنت الفردوس کا واسی بنائیے گا، جنت الفردوس کا واسی بنائیے گا، یہ آپ کے بس میں ہے سونے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم ٹوٹے پھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں، آپ ہمیں سنبھال لیں اللہ کریم، ٹوٹے پھوٹے بول بولتے ہیں، آپ نے تاثیر دے دیں اللہ کریم رحمت فرما، رحمت فرما، کرم فرما، فضل فرما، اللہ کریم ہمارے بچوں پہ رحم فرمائے، ہمارے بوڑھوں جوانوں پہ رحم فرمائے، پورے عالم اسلام پہ رحم فرمائے، پوری انسانیت پہ رحم فرمائے، اللہ کریم وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، اللہ کریم کوئی بھی اولاد نہ رہے، سب کی جھولیاں عافیت کے بچوں سے اللہ کریم بھریں، اللہ کریم بے عیب پورے ایمان والے بچے عطا فرمائیں، اللہ کریم بچوں کو بہترین جنت کے جوڑے، جنت کے ساتھی عطا فرمائیں، اللہ کریم بچوں کے من بدلیں، دل بدلیں، اللہ کریم لب و لہجہ قرآن و سنت کے مطابق کر دیں، اپنی چاہتوں کے مطابق بنا دیں، اللہ کریم اپنا کرم کر دیں، فضل کر دیں، اللہ کریم جو مانگا وہ بھی دیں، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دیں، سدا نسلوں کو بے سوال رکھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک، اللهم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا، نستودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، ارحمنا یا رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔